يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. حاضرین گرامی، بزرگوں، اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف، بزرگی و بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں اور تمام جہانوں اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا. ان تمام کی دیکھ ریکھ وہ خود کرتا ہے، ان تمام کے نظام کو وہ خود چلاتا ہے. جس نے ہمیں پیدا کیا وہی ہمیں موت بھی دینے والا ہے، اور جو موت دے گا وہی دوبارہ زندہ کرے گا. جو موت و حیات پر قادر ہے وہی معبود برحق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور بے شمار انگیت درود و سلام نازل ہو تمام رسولوں اور پیغمبروں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار انگیت درود و سلام نازل ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. حاضرین، خطبہ مشنونہ کے بعد، مختصر سی حمد و ثنا کے بعد، سورہ ملک کی آخری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ استفہامی انداز میں پوچھتا ہے قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا، بھلا بتاؤ جو پانی تم پیتے ہو وہ پانی اگر تہوں میں چلا جائے، بتاؤ تمہارے پاس پینے کا پانی کون لاتا ہے، تمہارے لیے پانی کون لاتا ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ جو نظام اس کائنات کا چلاتا ہے، بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ اس کائنات کو، اس زمین میں رہنے والوں کے لیے انتظام کیا ہے. موسموں سے اللہ تعالیٰ نے اس سال کو تقسیم کیا ہے. سال کے 4 موسم آتے ہی یہ موسم اپنی جگہ پر اپنے وقت پر آیا کرتے ہیں. یاد رکھ لیجئے
ان موسموں میں اگر تاخیر ہوتی ہے تو انسانیت کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، اور اس نقصان کے کئی وجوہات بھی ہیں۔ مختصر وقت میں آپ کے سامنے خصوصاً بارش نہ ہونے کی چند وجوہات بتا کر بات ختم کرتا ہوں۔ یاد رکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الروم کے اندر بیان فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں لوگوں کے گناہوں کے سبب فساد پھیل گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کے بعض گناہوں کی سزا ان کو چھکاتا ہے تاکہ وہ لوٹ کر آئے۔ تو اس نظام کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، کائنات کے اندر خشکی اور تری کے اندر جب بھی تبدیلی آتی ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اگر ہم ٹھیک ہوں تو یہ تبدیلی بالکل نہیں آئے گی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں بیان فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم۔ تم پر جو بھی پریشانی آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ رب تو وہ ہے وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ، بہت سے گناہوں کو تو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے، لیکن ہمارے گناہ چند ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو چوکنا کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کا مدہ چھکاتا ہے، اور جو سمجھتے ہیں لوٹ کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے لعلہم یرجعون، وہ لوٹ کر کے آئے۔ یاد رکھ لیجئے، یہ بارش جو اللہ تعالیٰ کی گراں قدر نعمت ہے، انمول نعمت ہے، بے وقت آئے تو بھی مشکل ہے، وقت پر نہ آئے تو بھی مشکل ہے، زیادہ آئے تو بھی مشکل ہے، کم آئے تو بھی مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین انداز میں اس بارشوں کو اتارتا ہے۔ یہ بارشیں نہ ہونا جس کے لیے آج ہم ترستے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، کئی مساجد ہیں جہاں پر صلاۃ الاستسقاء پڑھا جا رہا ہے اور فردن دعائیں مانگی جا رہی، لیکن بارش ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ حالات بتاتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ موسم آ چکا ہے بارشوں کا، موسم آ چکا ہے برسات کا، لیکن آ نہیں رہے ہیں، لوگ تڑپ رہے ہیں بارشوں کی وجہ سے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، جو بارش آنی ہے وقت سے وقت پر نہیں آئے گی، تاخیر سے آئے گی یا زیادہ آئے گی تو اتنا نقصان مچائے گی جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اسی وجہ سے چند اسباب بتائے گئے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارشوں کو روکتا ہے۔ سب سے پہلا سبب یہ بتایا گیا کہ ہمارے کرتوتوں اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کے اندر فساد کو پھیلاتا ہے، اس زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو بھیجتا ہے، اور بارش کا نہ آنا عذاب سے کم نہیں، بارش کا نہ آنا، بارش کا روک لینا عذاب سے کم نہیں ہے۔ اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم آج گناہوں میں ملوث ہیں۔ آج اگر اپنے حالات پر ہم دیکھیں گے، کوئی ایسا گناہ ہے جو ہم لوگ نہیں کرتے، کوئی ایسا گناہ ہے جو ہم سے چکا ہوا ہے، کوئی ایسا گناہ ہے جو ہم یہ کہیں کہ یہ گناہ امت مسلمہ کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہر گناہ امت مسلمہ کے اندر موجود ہے، من حیث القوم ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، پھر بھی اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم پر برسے گی۔ سامعین، اللہ کا قانون بڑا ہی الگ قانون ہے، اور اللہ اپنے قانون میں کبھی تبدیلی نہیں کرتا ہے۔ جو ہم کریں گے اللہ تعالیٰ وہ ضرور ہم کو لوٹا کر کے رہے گا۔ اور دوسری بات یاد رکھ لیجیے، جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارشوں کو روکتا ہے، اس کے تعلق سے اللہ نے بیان فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر یہ قریے والے ایمان لے آتے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وعدہ ہے اللہ کا کہ ہم آسمانوں سے رحمتوں کے دروازے کھول دیتے، رحمتوں کے دروازے کھولتے تھے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو پکڑ لیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر بیان فرماتے ہیں، برکات من السماء سے مراد اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں برسائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ بارشیں برسائے گا، یہ بتایا گیا کہ قریے والے ایمان لے آئے، شرک و بدعات سے، خرافات سے توبہ کر لے تو گناہوں سے اگر وہ باغ آ جائیں تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ بارشوں کو برسائے گا، اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ لیکن ہمارے گناہوں کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ ان بارشوں کو روک کر رکھا ہے، ان بارشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر ثابت کر کے رکھا ہے۔ اسی وجہ سے یہ بات نہیں ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہم پر بارشیں روکا ہے، اللہ کا یہ قانون ہے، جب جہاں پر بھی گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ رحمتوں کو اور خصوصاً اس کی بارشوں کو اللہ روک دیتا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ نے بیان فرمایا، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کہا اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب قحط سالی میں پکڑ لیا۔
قحط سالی میں ہم نے پکڑ لیا تو گناہوں کی کثرت جب ہوتی ہے تو اللہ قحط سالی عام فرما دیتا ہے. زمین اگاتی نہیں ہے, زمین پلاتی نہیں ہے, پھل اپنا درخت پھل دینے سے محروم ہو جاتے ہیں, تو ہم لوگ ضرورت کی چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں اور چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں اور گرانی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ مشکلوں کے اندر دو چار ہو جاتے ہیں. تو اللہ بتاتا ہے کہ اگر گناہ کی کثرت ہو تو اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, خاص کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی ہی وہ بیان فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معشر المجاہرین, اے مہاجرین کی جماعتوں اور سماعت کرنا, خمس اذا ابتلیتم, 5 چیزیں ہی کہ اگر تم ان میں مبتلا کیا جاؤ, وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ, اور اللہ کی میں پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان پر مسلط نہ فرمائے. کہا لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لم تکن فی اسلافہم الذین مضوا. کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جب کسی قوم کے اندر فاحشات عام ہو جاتی ہیں, اعلانیہ طور پر وہ کرنے لگ جاتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر ایسی ایسی بیماریوں کو نازل فرماتا ہے کہ اس سے پہلے کسی کی لوگوں نے اس بیماری کا نام تک نہ سنا ہوگا. ایسی ایسی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ مسلط فرما دیتا ہے. وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. اور کہا کہ جس کسی قوم کے اندر ناپ توڑ میں کمی پائی جاتی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اندر اخذوا بالسنین قحط سالی عام فرما دیتا ہے. تو بتایا ناپ توڑ میں کمی, ہم کو لگتا ہے یہ معمولی چیز ہے. قوم شعیب آپ کو معلوم ہوگا قرآن کے اندر کئی جگہ اللہ تعالیٰ تفصیلاً بیان فرمایا یہ گناہ معمولی گناہ ہے, یہ اخلاقی بیماری بہت خطرناک بیماری ہے. جس کسی قوم کے اندر ناپ توڑ میں کمی کی عادت پائی جاتی ہو, سامنے والے کو دھوکہ دے کر بیچنا, سامنے والے کو دھوکہ دینا کسی بھی قوم کے خصلت آ جاتی ہو, اللہ نے قوم شعیب کو آواز کے ذریعے ختم کر کے ان کے دلوں کو چیر کر کے بتا دیا کہ دیکھو جس قوم کے اندر بھی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اس قوم کو دنیا میں پنپنے نہیں دیتا, اللہ تعالیٰ اس قوم کو دنیا میں جینے نہیں دیتا. تو اللہ نے بتایا سب سے پہلا عذاب تو یہ آئے گا اخذوا بالسنین, اللہ تعالیٰ ان پر قحط سالی عام فرما دے گا. قحط سالی کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چیز آپ کو مل نہیں پائے گی, جو آپ چاہیں گے آپ کو موجود نہیں ہو جائے گی, قحط سالی عام ہو جائے گی. تو بتایا اللہ کا یہ قانون ہے, جس کسی قوم کے اندر دھوکہ دہی عام ہو جاتی ہے. آج دھوکہ کہاں پر موجود نہیں ہے, آج ایک بھائی اپنے بھائی کو دھوکہ دے جاتا ہے. آج لوگ نہ جانے کس کس معاملے کے اندر, کیسے کیسے معاملات کے اندر کسی بھی قسم کے دھوکے کو اپنی عقل مندی چالاکی سمجھ کر ایسا دھوکہ دے جاتی ہیں اور اپنے آپ کو فخر سے بتاتی ہیں کہ میں نے فلاں کو ایسے ایسے دھوکہ دیا. تو آج دھوکہ دہی کا یہ دور ہے. اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جب دھوکہ دہی عام ہو جاتی ہے اللہ بارشوں کو روک لیتا ہے. پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شدت المعونہ اور ضروریاتی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کم کر دیتا ہے, تنگ کر دیتا ہے. ہم لوگوں کو جو چیزیں آسانی سے ملتی ہیں وہ آسانی سے اللہ تعالیٰ نہیں بتاتا. مصیبتیں زندگی کے اندر آ جاتی ہیں, پریشانیاں زندگی کے اندر آ جاتی ہیں اگر دھوکہ دہی ہماری زندگی کے اندر آ جاتی ہے. وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ, اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہم پر مسلط فرما دیتا ہے. ہمارے جو حکمران ہوں گے وہ ہم پر ظلم کرنے والے ہوں گے, ہماری جائیداد چھین لیں گے, ہماری دولت چھین لیں گے, ہم سے ہمارا حق چھین لیں گے. اور اللہ بتاتا ہے اس وقت ہوگا جب تمہارے اندر دھوکہ دہی عام ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ تمہارے حکمرانوں کو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے مسلط کرتا ہے. اگر تم اچھے ہو تو حکمران اچھے ہوں گے, اگر تمہاری اعمال برے ہو تو تمہارے اوپر جو حکمران آئیں گے وہ بھی ظالم ہوں گے. تو اللہ کا یہ قہر ہوتا ہے کہ اگر ہمارے اندر دھوکہ دہی عام ہوتی ہو تو اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو مسلط کرتا ہے, قحط سالی عام فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ زندگی گزارنا مشکل فرما دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطِرُوا. اور لوگ اپنی زکات کو روک لیں گے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لے گا. لوگ زکات کو روک لیں گے اللہ آسمان سے بارش کو روک لے گا. وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطِرُوا,
حضور اگر روئے زمین پر جاندار نہ ہوتے، چوپائے نہ ہوتے تو اللہ بارشوں کو نہ برساتا۔ اللہ یہاں پر بتاتا ہے لوگوں کی زکات کو روکنا تم کو معمولی لگتا ہوگا میرا زکات نہ دینا میری بربادی کا باعث ہوگا، لیکن من حیث القوم امت جب زکات نہیں دیتی ہے، اپنی قوم اپنے مال کی زکات نہیں نکالتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زکات نہ نکالنے کی وجہ سے آسمان سے بارشوں کو روک لیتا ہے۔ سامعین، آج ہم صرف مال کی زکات بتاتے ہیں، یہ ضروری ہے، اور غلے کی زکات بھی نکالنی ضروری ہے۔ ایک دور تھا کہ جب بھی غلہ پایا جاتا تھا، غلے کی کٹائی ہوتی تھی تو لوگ تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آج بھی وہی غلے کی کٹائی ہوتی ہے، غلہ توڑا جاتا ہے تو وہاں پر کچھ بکتا نہیں، کسی کو تقسیم نہیں ہوتا ہے۔ کوئی ٹماٹو کی فصل کرتا ہے، کوئی کسی کی فصل کرتا ہے۔ فصل جب آتی ہے تو یاد رکھ لیجئے اس کی کئی فصل میں اٹھا کر پوچھ لیجئے، بتاؤ تم نے اپنی فصل کا کتنا حصہ غریبوں میں تقسیم کیا، کتنا حصہ تم نے غریبوں میں بانٹا؟ کوئی نہیں بانٹتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے بیان فرمایا اصحاب ان باغ والوں کے باروں میں جن کا باپ فصل کی کٹائی میں غریبوں کو بانٹ دیتا تھا۔ بیٹوں نے سوچا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، سارے کا سارا بیچ دیں گے اور پورا منافع ہم لوگ اٹھا لیں گے، غریبوں میں نہیں بانٹیں گے۔ ان کی نیت بدلی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر ان کے باغ پر آیا، پورے کا پورا باغ برباد ہو گیا۔ اللہ بتاتا ہے اگر تم اپنے غلوں کی اناج کی اگر زکات نہ نکالو گے، زکات بھی کتنی ہے بتایا 20واں حصہ۔ 20واں حصہ مطلب یہ ہے کہ 100 میں صرف 5% آپ کو زکات نکالنی ہو بورویل کے پانی سے، اور وہ جو سیلاب کی بارشوں کے پانی سے، تالاب کے پانی سے آتا ہو 10واں حصہ بتایا گیا۔ 5% نکالنا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی ہے، یہ نہیں نکالتے ہی آپ وہ زراعت کے پیشہ لوگ، وہ کسان لوگ سب سے زیادہ ان کو ضرورت ہے، روتے ہی بارش کے لیے، بارش نہیں ہوتی ہے۔ اب ان سے سوال کیجئے، بتاؤ کہ تم نے اپنی فصل کی زکات نکالی؟ کہ تم نے اپنی فصل کی زکات نکالی؟ کئی فصلیں ہو جاتی ہیں ان کی زندگی کے اندر، کبھی بھی وہ یہ بتائیں گے کہ اپنی فصل کی انہوں نے زکات نکالی ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے جنہوں نے اپنی فصل کی زکات نکالی اللہ آسمان سے بارش برسایا۔ بنی اسرائیل کے اندر آتا ہے، ایک آدمی جا رہا تھا راستے میں، بارش برستی ہے اور بارش اس کے نالے میں پہنچتی ہے، پانی اس کو ملتا ہے، کسی کو بارش نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے باغ میں پانی پہنچاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ میں اپنی فصل کا زکات نکالتا ہوں، تو اللہ کا وعدہ ہے اگر تم لوگ اپنے مال کی زکات نکالو اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بارشوں سے محروم نہ کرے گا، بارشوں سے محروم نہ کرے گا۔ آج ہم زکات کو روک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشوں کو روک رہا ہے۔ اور آخری وجہ کو بتا کر بات ختم کرتا ہوں کہ آج ہم لوگ اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چھوڑ دیے ہی، جس کی وجہ سے اللہ بارشوں کو روک رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ہود کے اندر بیان فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ خود علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اللہ بارشیں برسائے گا، اللہ بارشیں برسائے گا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ دھوپ آئے گی، یہاں سے بخارات جائیں گے، آسمان پر بادل بلیں گے پھر برسیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو نظام کو چلاتا ہے وہ اللہ نظام یہ بتاتا ہے کہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ آسمان سے بارشیں بھیجے گا۔ یہی وجہ تھی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ میں نے کہا اپنے قوم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ آسمان سے بارشیں برسائے گا، اللہ تعالیٰ مال میں اولاد میں اضافہ فرمائے گا، اللہ تنگیوں کو دور فرمائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے اگر ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے اللہ آسمان سے بارشیں بھیجے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ بارشیں روک لے گا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے، مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آ کر سوال کیا شیخ دعا کیجئے کہ میری پریشانی یہ ہے کہ اپنی فصل برباد ہو رہی ہے۔ اسے کہا تم اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ بارشیں بھیج دے گا۔ ایک آدمی آیا کہا اولاد نہیں ہو رہی ہے، اسے بھی یہی نسخہ کہا اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اللہ اولاد دے دے گا۔ ایک آدمی آیا اور کہا کہ ہم لوگ فقر و فاقے میں ڈوب رہے ہیں، اسے بھی یہی کہا کہ تم لوگ اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اللہ تمہارا فقر و فاقہ دور کر دے گا۔ ایک شاگرد نے اسے پوچھا کہ ہر چیز کا آپ نے ایک بتایا، تو انہوں نے یہی آیت کو پڑھ کر جواب دیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ کہ اللہ نے کہا کہ اگر تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ آسمان سے بارشیں اتارے گا، اللہ آسمان سے بارشیں اتارے گا۔ آج ہم لوگ اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ رہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں روک کر رکھا ہے۔ آج ضرورت ہے ہمارے آج بارشوں کی، آج ضرورت ہے ان چیزوں کی۔ اور یاد رکھ لیجیے ہم دعا بھی مانگیں گے تو صرف بارش کی دعا نہ مانگیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو مانگی اللہم صیبا نافعا، اے اللہ بارش بھیجنا تو نفع والی بارش بھیجنا، نفع من بارش بھیجنا۔
بارش اگر زیادہ بھی آ جاتی ہے تو ہلاک کر دیتی ہے، کئیوں کے گھر ڈوب جاتے ہیں، کئیوں کے نہ جانے کتنے کتنے لاکھوں کے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ بارش بھی آئے تو نفع مند بارش ہونی چاہیے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، شیخ عبد البدیر ایک بات لکھتے ہیں، ایک آدمی حرم میں کھڑا ہوا تھا، اللہ سے دعا کر رہا تھا، اللہ مجھے اولاد دے، مجھے اولاد دے۔ تقریباً ایک آدمی اس کی دعا کو سنتا، جو مسجد کو پاک صاف کر رہا تھا، اس نے اس کی دعا کو سن لیا، اس کے چہرے کو یاد کر لیا۔ تقریباً وہ بتاتا ہے 18-20 سال بعد وہ آدمی پھر آیا، مطاف میں اسی جگہ کھڑا ہوا اور اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ میرے اولاد کو ہلاک کر دے، میرے اولاد کو برباد کر دے، میرے اولاد کو جان سے مار دے، یہ بد دعا کر رہا ہے۔ وہ جھاڑنے والا اس آدمی کا چہرہ پہچان لیتا ہے اور آ کر اس سے پوچھتا ہے، کئی سال پہلے تقریباً 18-20 سال پہلے آپ آئے تھے، آپ نے اولاد کی دعا مانگی تھی اور آپ آئے کہ آج اولاد کی ہلاکت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اس نے کہا ہاں میں وہی آدمی ہوں۔ تو آدمی کہتا ہے، اس دن بھی تم نے غلطی کی اور آج بھی تم غلطی کر رہے ہو۔ اس دن تم نے صرف اولاد کی دعا اللہ سے مانگی، نیک اولاد اللہ سے تم نے نہیں مانگی، تم نے اللہ سے نیک اولاد نہیں مانگی، اللہ نے تم کو اولاد دی۔ اس دن بھی تم نے غلطی کی، دعا یہ مانگنی چاہیے تھی، اللہ مجھے نیک اولاد دے، تم نے وہاں غلطی کی اور آج بھی تم غلطی کر رہے ہو۔ کوئی اولاد کو بھلا بد دعا دیتا ہے، کوئی اولاد کی ہلاکت کی دعا کرتا ہے، ارے دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کو ہدایت دے دے، آج بھی تم غلطی کر رہے ہو۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ تو ہدایت دے دے۔ پھر 1 سال بعد اپنے بچے کے ساتھ وہ آتا ہے، طواف کر رہا ہوتا ہے، وہ آدمی ملتا ہے اور بتاتا ہے کہ دیکھو آج میں اپنی اولاد کے ساتھ آیا ہوں، اللہ نے میری اولاد کو نیک بنایا ہے۔ تو سامعین، ہم جو دعا کرتے ہیں وہ دعا وہ کریں گے جو نبوی دعا ہوگی۔ ہم صرف بارش کی دعا نہیں کریں گے، یہ دعا کریں گے اللہم صیبا نافعا، اللہ بارش نفع پہنچانے والی دے۔ اگر وہی بارش نقصان پہنچانے والی ہو جائے گی تو تباہی بربادی مچ جائے گی۔ کئی ملکوں میں آپ نے دیکھا ہوگا نقصانات کا انبار لگ گیا ہے، اسی وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، جب بھی آسمان پر بادل آتے، اللہ کے نبی گھر کے اندر جاتے باہر آتے، اندر جاتے باہر آتے، بارش ہوتی تو دعا کرتے رہتے، اے اللہ اس بارش کو نفع پہنچانے والی بارش برسانا، عذاب والی بارش نہ برسانا۔ اور جب بارش ختم ہو جاتی تو اللہ کا شکر ادا فرماتے۔ تو یہ ہونا چاہیے، اللہ سے ہم کو دعا کرنی چاہیے۔ بارش ایک ایسی چیز ہے، نہ آنے پر مانگنی چاہیے، نہ آنے پر بلانی چاہیے۔ نماز استسقاء، صلاۃ استسقاء کا بتایا گیا کہ نماز بارش نہ آئے تو دعا کر کے، نمازیں پڑھ کر کے بارش کو تم بلاؤ۔ آج ہم بلا رہے، آج ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے بارش ہم سے رکی ہوئی ہے، آج ہمارے گناہوں کی وجہ سے بارش ہم سے رکی ہوئی ہے۔ سامعین یاد رکھ لیجیے، اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں برسائے گا، اور صمیم قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بارشیں برسائے گا۔ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، دعا کی درخواست کی، بارش کی۔ اللہ کے نبی نے ممبر سے کھڑے ہو کر بارش کی دعا کی۔ صحابہ بتاتے ہیں جب مسجد میں آئے تو آسمان پر بادل بالکل بھی نہیں تھا۔ جب اللہ کے نبی نے دعا کی تو ہم نے دیکھا کہ شام تک ایسی بارش ہوئی کہ حد نہیں تھی۔ اور آئندہ جمعہ وہ آدمی پھر آیا یا دوسرا آدمی آیا، پھر دعا کیا، اللہ کے نبی دعا کیجیے اللہ بارشوں کو روک لے۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی۔ صحابہ بتاتے ہیں جمعہ کی نماز میں ہم آئے تھے تو آسمان پر بادلیں برسے ہوئے تھے، جب ہم باہر نکلتے ہیں تو سورج نکل آتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا تھی، یہ صحابہ کرام کی دعا تھی۔ وہ ایمان آج بھی ہمارے اندر تازہ ہونا چاہیے، اسی اخلاص کے ساتھ، اسی یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ بارشیں برسائے گا۔ پہلی بات یہ ہے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگے، یہ مانگے کہ اے اللہ اگر پانی چلا جائے گا تو تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی پلانے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی برسانے والا نہیں، اور ہم تیرے وہ بندے ہیں جو تیرے تجھ سے مانگتے ہیں، اخلاص کے ساتھ مانگیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم تمام پر رحم فرما، کرم فرما، ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ آج ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے تیری رحمت بارہ ہم سے رکی ہوئی ہے، تیری رحمت بارہ ہم سے ناراض ہے۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم پر نفع پہنچانے والی بارشوں کو نازل فرما۔ اے اللہ آج اس کی ضرورت ہے، اے اللہ آج ہر کوئی اس کی طرف کر رہا ہے، اے اللہ آج ہر کوئی آشش کر رہا ہے، بارشوں کے لیے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ آج ہماری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے، آج ہماری دعاؤں میں وہ تاثیر نہیں ہے، آج ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے۔ اے اللہ پھر بھی ہم اخلاص کے ساتھ اس سے دعا مانگتے ہیں اللہم صیبا نافعا، اے اللہ نفع پہنچانے والی بارشوں کو ہم پر عطا فرما۔ اے اللہ نفع پہنچانے والی بارشوں کو ہم پر عطا فرما، نقصان پہنچانے والی بارشوں کو اے اللہ ہم سے دور فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا کے اندر رکھنا، توحید پر زندہ رکھنا، مولا خاتمہ فرما تو ایمان پر خاتمہ فرما، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔ الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأعظم أكبر.